قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ ٹکڑا ہے، اور اس سے قبل بھی شاید 2 صفحہ اس موضوع کے ذیل میں کچھ معروضات آپ سماعتوں کی نقل کیے گئے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو باقی رہ گئیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قالت الاعراب آمنا. اعراب نے، بدوؤں نے، وادی نشینوں نے کیا کہا؟ آمنا، کہ ہم لوگ ایمان لے آئے. خدا اپنے رسول کو مخاطب کر دیے گا قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے. یعنی اعراب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولم قولوا اسلمنا، بات دوسری آیت میں اس طریقے سے موجود ہے. اس کے بعد آگے کا جملہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. دوسری بہت سی آیتوں میں ہے، دوسری آیتوں میں کہ ایمان نہیں لائے ہو فقط اسلام لے کر کے قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ خبر ضرور ہو جاتی ہے اور یہ چیز ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک الگ شے ہے اور اسلام ایک الگ شے ہے. الگ ہونے کا مطلب ہے دونوں بالکل الگ ہیں. اسلام ایک درجہ ہے، اس سے پاس ایک درجہ ہے، اس کا نام ہے ایمان. اپنے لفظوں میں بات نہ کہی جائے، بہتر یہ کہ حدیث معصوم کا سہارا لیا جائے. امام معصوم نے ارشاد فرمایا الایمان افضل من الاسلام بدرجۃ، ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل شے کا نام ہے. والتقوى افضل من الایمان، اور تقوی ایک ایسی شے ہے جو ایمان سے بھی افضل ہے. تقوی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، مومنین سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، جو لڑے جھگڑے ہو ان کو آپس میں ملاؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تقوی الہی اختیار کرو، کاش کے اور شاید کے رحمت خدا بندی تمہارے شامل حال ہو جائے. والتقوی افضل من الایمان، اور تقوی ایمان سے افضل شے کا نام ہے. اس کے بعد امام نے آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَمْ يُؤْتَ بَنُو آدَمَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَقِينِ، اور اولاد آدم کو یقین سے افضل اور بہتر کوئی چیز عطا ہی نہیں کی گئی. میرے عزیزوں، اس چیز کو سمجھیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سے ایک درجہ افضل شے کا نام ہے ایمان. ایمان سے ایک درجہ افضل اور بلند شے کا نام ہے تقوی. اور تقوی کے بعد امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقین سے بہتر اور یقین سے افضل کوئی شے ابن آدم کو عطا نہیں کی گئی. میرے عزیزوں، اب یہ بات تو ہر معلوم ہو گئی کہ اگر انسان یقین کی منزلوں کا فائز ہوگا تو نہ کسی سے خوف ہوگا، نہ کسی سے ڈر ہوگا، نہ کہیں پہ غلامی کا اندیشہ ہوگا، نہ کہیں کسی سے خطرہ ہوگا. اور عالم یہ ہوگا کیوں؟ اس وجہ سے کہ یقین کی بلند ترین منزل پر فائز ہے. اور جب انسان یقین کی بلند ترین منزلوں پر فائز ہو تو چاہے اس منزل میں کیوں نہ ہو کہ جب انسان کچھ تدارک نہ کر سکے، کچھ سمجھ نہ سکے، ششماہاری کیوں نہ ہو، لیکن یقین کی منزل پہ ہے. اور اگر تیرے سے چھوپا چلے تو پر لگے گا تو مسکرا کر جواب دیا جائے گا. الایمان افضل من الاسلام بدرجة والتقوى افضل من الايمان بدرجة ولم يؤت بنو آدم افضل من اليقين. مومن کی بات ہو رہی، میرا موضوع مومن.
کوئی انسان اگر مومن ہے تو انسان مومن کی غیبت بھی کر دیتا ہے، سبھی کی غیبت کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، غلط القاب سے یاد کیے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبہ، حرمت میں مومن کعبے کی حرمت سے بہتر ہے. لیکن ہمارے جیسا مومن واقعی مومن کو تو اگر ایک مومن کی یہ فضیلت ہے تو امیر المومنین کی کیا فضیلت ہے؟ صلوات بھیجو پھر وہاں پر یہ شک اور یہ سوال اور اس طریقے کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون سی کمال کی بات ہے کہ کوئی انسان باب خیبر کو اکھاڑ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنے اشاروں سے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. نہیں، مومن کے پاس اتنی قوت اور اس کی عظمت ہے تو یہ سب امیر المومنین ہے. حالانکہ حدیث میں موجود ہے، غالباً ایک راوی نے 6 امام 7 امام کو امیر المومنین کہا. امام نے منع کیا، ایسے نہیں کیا امیر المومنین نے، امام نے منع کیا کہ دیکھو امیر المومنین لقب صرف مولا کائنات، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. باہر کیسے مومن کیا حق ہے اس کے؟ میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے چاہتے ہیں مومن کو یاد کرتے ہیں. امام معصوم نے کیا فرمایا؟ حق المؤمن علی اخیہ ان یسمیہ باحب اسمائہ. ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق یہ ہے کہ اس کا سب سے بہتر نام جو ہو سکتا ہے اس نام کے ذریعے سے اس کو بلائے، اس کا جو سب سے اچھا نام ہو. حدیث معصوم ہے. امام نے ارشاد فرمایا میرے عزیزوں یہ بہت اہم چیز ہے. کوئی انسان کسی منصب پر پہنچے، کسی مرتبے پر فائز ہوا، دنیا کے منصب میں سے اس کو کچھ ملا، مثلا کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی وکیل، پروفیسر، انجینئر، کچھ بھی، بہت سے جتنے لوگ کو آپ کہہ سکتے ہو شمار فرما سکتے ہو. لیکن اب یہاں سے جانے کے بعد کچھ تو بہت مومن اور بہت ہی بہتر اور نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی بھی حاجت ہوتی بڑھ رہا ہے تو اس کو پورا کر دیتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی، برادر مومن محتاج ہے، اس کے احتیاج کو ختم کیا. کوئی کسی اسکول میں ہے، کسی ایڈمیشن کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ میں نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے، اس کے بعد بھی ایسا کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی کسی اور پوسٹ کے اوپر ہے، کسی اور شیعہ مومن کو، مسلم کو وہ رکھوا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بیٹھے ہوئے کیوں؟ لے ہماری آپ سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی سبب سے تعلقات ختم ہیں دونوں کے درمیان، نہیں جانتے آپ کو، نہیں کر سکتے. لیکن شرف دے کر فضیلت دے کے ہمارے معصوم نے کیا فرمایا؟ من قضى لأخيه المؤمن حاجة فكأنما عبد الله دهرة. اگر کوئی مومن کسی اپنے مومن بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرے، بڑھ لائے، تو کیسا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ دَهْرَةً، وہ ایسا ہے جیسے کہ طویل مدت تک اس نے خدا کی عبادت کی. چھوٹی سی حاجت میرے پاس لے کے آیا تھا، سرکار میرا یہ کام ہے، میری فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت، کچھ نہیں کرنا، صرف ایک سائن کرنا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ تم نے اگر کسی مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کر دیا، صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، صرف عزاداری کر لینا عبادت نہیں ہے، اس کے بعد مومنوں کے حق ہم کو نہیں پتا، پڑوسیوں کے حق سے ہم نابلد، کچھ نہیں آتا ہم کو، صرف نماز پڑھ لیا بس کافی ہے، مسجدوں میں چلے گئے کافی نہیں. اصل اسلام اور حقیقی ایمان ہے کیا؟ من قضى لأخيه المؤمن حاجة. ہر چیز میں ثواب، میں بارہا کرتا ہوں کہ اسلام میں ثواب بالکل سے بانٹا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں کچھ فری نہیں ملتا ہے. اگر کہیں کہتے ہیں کسی کے ساتھ چیز کے ساتھ یہ چیز اس کے ساتھ فری ہے تو وہ بیوقوف بناتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیسہ برابر کر لے تو ہٹ لیتے ہیں. لیکن شریعت ہے کہ بالکل مفت. کیا کیا ہم نے؟ میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک سائن کیا، فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ دَهْرَةً. سائن نہیں کیا ہے،
ایسا ہوا کہ ایک طویل مدت تک خدا کی عبادت کی ہے. ان چیزوں کو انسان سمجھے, انجام دیتا رہے, تو اگر نمازی نہیں ہے تو نمازی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, فلاں کام نہیں کرتے تو اب یہ کیوں کریں, یہ نہیں ہے. ہم عبادت کو انجام دیتے جائیں, کب میرا درد قابل ہو جائے کہ رحمت خدا بندی کا نزول ہونے لگے. انسان مومن ہے, مومن کا شرف کیا ہے, مومن کا احترام کس چیز میں ہے. مومن کا شرف دیکھیں امام معصوم نے, رسول نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وَعَلَمَ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ. یاد رکھو کہ ایک مومن کا شرف اس کی نماز شب میں ہے. نماز شب, دن میں جو گناہ کیے ہیں نماز شب رات میں پڑھی جانے والی یہ نماز دن کے ان گناہوں کو دھو دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, ان کا کفارہ بنتی ہے. انسان نماز شب پڑھ رہا ہے, ترک ہو گئی نماز شب, معصوم کے پاس آیا, کیا سبب ہے؟ یہ بات میں اور جگہ کو بیان کر چکا ہوں کہ کیا سبب ہے. کیا فرمایا, قد قیدت الذنوب, تم نماز شب اب اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تو تم کو تمہارے گناہوں نے قید کر دیا ہے. میرے عزیزوں, یہ تمامی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے مومن کے حق کو, اس کی عظمت کو اور اس کے مرتبے کو سمجھیں اور اصل ایمان اپنے اندر داخل کرنے کے لیے سوچیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہی والی بات ہو جائے, قالت الاعراب آمنا, کہ عرب نے کہا کہ ایمان لے آیا, قل لم تؤمنوا, ان سے یہ کہیے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہو, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. مومن واقعی مومن ہو, یعنی کہنے والا مومن نہ ہو کہ فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں مومن ہے, فلاں صاحب روزہ رکھ رہے ہیں مومن ہے, فلاں صاحب بہت بڑے عزادار ہیں وہ مومن ہے, فلاں صاحب مجلس پڑھتے ہیں وہ مومن ہی ہے. نہیں, واقعی مومن ہو, واقعی اگر مومن ہوگا تو اس میں کیا ہے. امام معصوم نے ارشاد فرمایا, ان المؤمن اشد من زبر الحدید, مومن ایک لوہے کے ٹکڑے سے اور لوہے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اشد و شدید تر ہوتا ہے لوہے سے. کیوں؟ لأن الحدید اذا دخل النار لا, کیوں؟ اس لیے کہ لوہا اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو لوہا نرم ہو جائے گا, لوہا پگھل جائے گا. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ وَنُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُهُ. بھائی وہ ایک لوہا ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ لوہا پگھل جائے گا, لیکن یاد رکھو مومن وہ ہے جس کو قتل کیا جائے, قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء و جوارح کو یا اس کی راہ کو بچی ہوئی آسمان میں فضاؤں میں اڑا دیا جائے, اس کے بعد پھر اس کا جسم مجسمہ تیار ہو جائے, ثم قتل, اس کے بعد پھر قتل کیا جائے, لم يتغیر قلبه, اس کا دل کبھی بدل ہی نہیں سکتا, اس کا دل کبھی بدل ہی نہیں سکتا. میرے عزیزوں, ماہ محرم قریب ہے, اصحاب حسینی کو ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے لوگ کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم کو قتل کیا جائے, ہماری رات کو اڑا دیا جائے, پھر ہم کو بنایا جائے. اسی طریقے سے ہوتا رہے, لیکن ہم ہر مرتبہ آپ کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمد اور تیار ہے. ان المؤمن اشد من زبر الحدید, مومن یہ نہیں کہ آج آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کل ختم ہو گئی بات, آج کسی بات کے اوپر ہے, کل اپنا مذہب بدل دیا. ان المؤمن اشد من زبر الحدید. اب دیکھیے ایک چیز اور, کہ اگر انسان مومن ہوگا دنیا کی ساری شے اس مومن سے ڈرے گی, مومن کسی سے نہیں ڈرے گا, مومن کسی سے نہیں ڈرے گا. حدیث معصوم کی روشنی میں, میں اپنے تفسیر نہیں کر رہا ہوں, حدیث معصوم, ان المؤمن یخشع له کل شیء, مومن وہ ہے جس سے ہر شے خضوع و خشوع کرتی ہے. امام نے ارشاد فرمایا, ثم قال, پھر امام نے کیا کہا, اذا كان مخلصا لله قلبه, اگر مومن کا دل خدا وحدہ لا شریک کے لیے مخلص ہو, یعنی خلوص اس کے اندر پایا جائے, تو اخاف اللہ منہ کل شیء, تو خدا دنیا کی ہر شے کو اس سے ڈرائے گا.
دنیا کی ہر شر سے ڈرے گی. کیوں؟ اس لیے اس کا دل مخلص ہو چکا خدا کے لیے. حتی حوامل الارض والسباعها وطیر السماء، یہاں تک کہ حشرات الارض، زمین میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے، والسباعها درندے، وطیر السماء اور آسمان کے پرندے، سب کے سب اس مومن سے ڈریں گے. یعنی میرے حبیبوں اس بات کو سمجھے کہ اگر کوئی واقعی اور حقیقی مومن ہوگا تو ڈر نہیں سکتا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ کے ساتھ 10 آدمی ہے اور ہم اکیلے ہیں تو ڈر گئے. یہ بات تھوڑا سا الگ ہو جائے گی، لیکن میں کچھ منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر سب کچھ ان کا ہے لیکن اس کے بعد خوف نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ماہ محرم قریب آپ نے دیکھے کہ اگر کوئی مومن ہے اس کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے تو وہ کسی سے ڈر نہیں سکتا. اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو مقامی اٹھائے اور علی کی شہر زندگی جناب زینب کبریٰ علیہ مقام سلام اللہ علیہ کو دیکھے کہ یزید اپنے دربار میں. اب دیکھیے دربار یزید کا ہے، یزید کا درباری ہے، سپاہی ہے، تلوار نیزے سب کچھ یزید کا ہے، تخت اس کا ہے. وہ جو چاہے ایک اشارے میں کر سکتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غیبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل ولا وحی نزل. کہ یاد رکھو کہ یہ بڑی ہاشم کا بچایا ہوا گول ہے، کھیل ہے، یہ حکومت چاہ رہے ہیں. نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ آسمان سے کوئی خبر نازل ہوئی ہے. میرے عزیزوں میں نے کیا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، دنیا کی ساری شروں سے ڈرتی ہے. جناب زینب کا خلوص ہے کہ یہ دیکھیں یزید کا دربار ہے، یزید کی سپاہی ہے، تینوں تبرنے سے اسلحے کل شے یزید کی ہے. اس کے بعد علی کی شہر جل رہتی ہے. یزید سے مخاطب ہو کر کے کیا کہا؟ یا یزید، کیا کہا شہر آتی نے؟ یا یزید، اے یزید، ناصب جہدک وسعی سعیک، کد قیدک وسعی سعیک، ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یہ ہے خلوص اور یہ ہے خدا کیسے لوگوں کو مومن سے ڈراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں زینب کبریٰ کے سلام اللہ علیہ کے خلوص پایا جا رہا تھا. اب یزید سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے اسلحوں سے ڈر نہیں ہے، اس کے تازیانوں سے ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ایک ہی چیز کا یزید سن، تو جو کرنا چاہے کر لے، جتنا کرنا چاہے کر لے، لیکن خدا کی قسم نہ تو میرا ذکر مٹا سکتا ہے نہ خدا کی وحی مٹا سکتا ہے. میرے عزیزوں آپ یہ دیکھیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خاتون ہے لیکن کس منزل پر فائز ہے. یزید کا دربار، پوری حکومت اس کی، پورا مکہ یزید سے ڈر رہا ہے، پورا مدینہ خوف میں ہے، کوفے والے خوف میں ہیں، جتنے جان رہے ہیں اس میں اکثر سب کے سب خوف میں ہیں. لیکن سرکار علی علیہ السلام کی شیر دی بیٹی سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ یزید کا ہے، سب کچھ یزید کا ہے. خاتون ہے لیکن کوئی ڈر نہیں. کت قیدک وسعی ناصب جہدک، جو کرتے بنے کر لے، ناصب جہدک، جو کرتے بنے تجھ سے کر لے، لیکن نہ تم میرا ذکر مٹا سکتا ہے نہ خدا کی وحی کو مٹا سکتا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ ایسا نہیں کسی مقتل میں ہو کسی مقتل میں نہ ہو، تقریباً سارے مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا. حدیث معصوم المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، لے ابی ہے ام ہی، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے وَإِن لَمْ يَلِدْ ہو ابو ہو، چاہے اس کے باپ نے اس کو پیدا نہ کیا ہو. یعنی دونوں کے باپ الگ ہیں، ان کے باپ الگ ہیں، ان کے باپ الگ ہیں، لیکن دونوں رشتے میں دونوں بھائی ہیں. وَإِن لَمْ يَلِدْ ہو ابو ہو، چاہے اس کو اس کے باپ نے پیدا نہ کیا ہو. اب اس کے بعد دیکھیے ملعون ہے وہ انسان من اتهم اخاه، جو اپنے بھائی کے اوپر تہمت لگا دے. ملعون من غش اخاه، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے. یہ حدیث معصوم ہے ہماری زبان میں. ملعون من غش اخاه، ملعون ہے وہ جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے. ملعون من لم ينصح اخاه، ملعون ہے وہ جو اپنے بھائی کی نصیحت نہ کرے.
یا اس کے سامنے اس کے بھائی کی برائی ہو رہی تو دفاع کر سکتا اور دفاع نہ کرے. ملعون من اغتاب اخاہ، ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہو. میرے دن دیکھیے کہاں کی بات ہے، کہاں کے لیے منع کیا جا رہا ہے، یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے. میں بار عرض کرتا ہوں، فرش ازل منبر حسینی اس لیے ہے کہ یہاں سے ان باتوں کو پیش کیا جائے. لیکن مقام افسوس کہ ہمارے جیسے کچھ لوگ یہاں سے بیٹھ کر کے کچھ دوسرے لوگوں کی غیبت، ان کی برائی اگر افعال میں بھی کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ پہنچ گئے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کی برائی ہو رہی ہے. یہ مومن نہیں، یہ ملعون ہے. غالباً سرکار یہ ملعون اس کے اوپر لعنت ہے. اور سب سے زیادہ بہرحال شاکرین اس کام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھیے، اور شعرا اس کام کو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. کسی نے کچھ بولا کوئی بات اب یہاں تو اس کی ہوٹنگ سب کے سامنے سب پہنچا دیا، تہمت لگائی گئی، غیبت کی گئی، برا بھلا کہا گیا. ملعون ہے یہ انسان. یار آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہاں سے کہاں چلے گئے. انسان خاموشی میں نہ پائے گئے، پورا مدینہ خاموش تھا، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. یزید شارب الخمر ہے، یزید قاتل نفس محرمہ ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، حرمت تک پاس نہیں رکھتا، خیال نہیں رکھتا. مدینہ خاموش کون تھا؟ سرکار حسین ابن علی علیہ السلام. یہ سیرت ہے. یہ ہر سال کربلا، ہر سال ماہ محرم آ رہا ہے. کچھ ہم سمجھیں کہ کیا ہے. پورا سال کی خاموشی جو ہے، ساری زندگی کی خاموشی کب ٹوٹے گی؟ ہمیشہ مجلسوں میں سنتے ہیں، حدیثوں میں سنتے ہیں، لوگوں میں سنتے ہیں، نوحوں میں سنتے ہیں، اشعار میں سنتے ہیں. آخر یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ باہر کیف ملعون من اتهم اخاه. اگر ایک مومن کسی مومن کو تو پر تہمت لگا رہا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو مومن سے ایمان ختم ہو چکا ہے. حدیث معصوم اذا اتهم المؤمن اخاه، اگر مومن اپنے بھائی کے اوپر تہمت لگائے کیا ہوگا؟ انماس الایمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء. اگر کوئی مومن کسی مومن پر تہمت لگا رہا ہے تو ایمان اس کے دل سے اس طریقے سے پگھل جاتا ہے جس طریقے سے نمک پانی میں گل جاتا ہے. اذا المؤمن اتهم المؤمن اخاه انماس الايمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء. ایمان کامل کیسے ہو؟ ثلاث من كن فيه استكمل خصال الايمان. تین چیزیں جس کے اندر ہو خصلت ایمان کامل ہو جائے گی. تین چیزیں. اذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل. اگر کسی چیز سے راضی ہو گیا تو اس کا یہ راضی ہو گیا اس کو باطل میں داخل نہیں کر سکتا. کہ صاحب بہت خوش ہو گیا تو گانا ہونا چاہیے، بہت خوش ہو گئے، بہت بڑے ہیں، پارٹی ہو گیا، شراب پی جائے. بہت ہی زیادہ خوش ہے، تیسرے کی زیادہ غیبت کرے، اس کا مذاق اڑائے، لوگوں کو اور ہنسائے. بہت زیادہ راضی ہو گئے آپ سے، آپ کا حق نہیں تو اس کے بعد ہم نے آپ کو نکال کے دیا، دوسرے کا حق مارا گیا. لیکن مومن اگر خصلت ایمان کو کامل کرنا ہے، ثلاث من كن فيه استكمل خصال الايمان الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل واذا غضب لم يدخله لم يخرجه غضبه من الحق. اور اگر کسی چیز سے غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا تو اس کی ناراضگی اس کو کبھی حق سے نکال نہیں سکتی. وہ چاہے جتنا ناراض کیوں نہ ہو جائے حق پہ رہے گا، وہ چاہے کتنا ناراض ہو جائے. یہ نہیں کہ صاحب نے معاف کریے گا میں ناراض ہو گیا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ اپنی جگہ پر معذرت بھی حق ہے، ضروری ہے، عفو کرنا بھی ہے، اس کے بعد معافی مانگنا بھی ہے. لیکن خصلت ایمان اگر کامل کرنا ہے، اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی اس کو حق سے نکال نہیں سکتی ہے. وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ. اور اگر کسی چیز پر قدرت پا جائے تو اتنا ہی لے گا جتنا اس کا حق، اس سے زیادہ نہ لے گا. یعنی اگر اس سے زیادہ لے رہا ہے اس کا مطلب خصلت ایمان اس کے اندر کامل نہیں.
وہ چاہے کوئی بھی ہو. مثال آپ اپنے پاس سے بنا لیں اور ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں. ثلاث من کن، میرے عزیزوں مومن ہے، مومن واقع ایک ایسی عظمت کا اور ایسی فضیلت کے متحمل ہے کہ جہاں کے اوپر جا کر کے انسان عقل سوچتا ہے. آپ دیکھیے مومن ہے، دنیا والے پریشان کر رہے ہیں، اذیتیں کر رہے، بس 2-4 چیزوں پہ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کی. لیکن اب انسان ڈر جائے اس سے، اس کا حوصلہ پست ہو جائے، یہ نہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سہارا دیں گے. امام نے کیا فرمایا؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. کہ وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کر کے رہے، نہیں کہ آپ مومن ہو گئے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں تو بس بالکل سب سے الگ. یہ بہت بڑی ایک اور کمزوری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو پتہ نہیں پروفیشنل ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اگر کہیں پر جلوس ہے، ماتم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اگر بہت زیادہ نماز پڑھنے لگے، مسجد میں جانے لگے تو اب مثلا اکثر لوگوں کو ایسا دیکھا گیا، میں کہہ نہیں رہا ہوں کسی کو، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مثلا ماتم نہیں کر سکتے. ماتم اور رواداری اور گریوں کا یہ ایک بہت اہم شے ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم نے نماز روزہ کر لیا کافی ہے، ہم نے خروج و زکات نکال لیا کافی ہے. اداداری سے کوئی مطلب نہیں، رونے سے کوئی مطلب نہیں، فرش ادا سے کوئی سروکار نہیں. نہ یہ ہو نہ وہ ہو. اب وہ نماز سے پڑھنے لگے اس کے بعد ماتم سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم ماتم کرنے لگے ہم کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں. دونوں کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک جگہ گھما رہنا پڑے گا اور دونوں چیز لے کر کے چلنا پڑے گا. یہ حدیث معصوم اور قول قرآن مجید ہے. سرکار دو عالم نے کہا ان کان فیکم ثقلین کتاب اللہ وعتبتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی فانهما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض. دونوں کو کتاب اور اطاعت، اور دونوں میں ساری چیزیں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو موجود نہ ہوں، یہ کوئی چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کا علم ان حضرات علیہ السلام کو نہ ہو. لیکن انسان ذرا سی ادھر ادھر گیا، اپنے آپ کو اس نے نمازی سمجھا یا نماز نہ بھی پڑھے، تھوڑا بہت دنیا کی نظر میں اوپر چلا گیا. میں اور زیادہ وضاحت نہ کروں کہ کسی کے اوپر مثلا بہرحال تو وہ ان چیزوں سے برشیزہ سے مثلا ایٹ لیسٹ ماتم سے تھوڑا سا دور، ماتم سے اس معنی میں کہ مثلا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور پیسہ خرچ کر سکتے ہیں مجلسوں میں. انشاءاللہ اگر دوسری مجلسوں میں تو اس میں عرض کروں گا کہ فقط پیسہ مولا قبول نہیں کریں گے، پیسہ نہیں چاہیے. جابر نامی آدمی تھا، یہ امام آئے کہ چلو میرے ساتھ، تفصیل انشاءاللہ بعد میں کروں، صرف بات آگے تو عرض کر رہا ہوں. مولا میں تو نہیں جا سکتا، اسی وجہ سے تو میں کٹا کٹا چل رہا تھا کہ مجھے شامل ہونا پڑے. ایسا کریے کہ میرا گھوڑا میری تلوار لے جائیے بس. مولا کا دیکھو اگر تم اپنی جان کی بازی ہمارے لیے نہیں لگا سکتے ہو، جان کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہو تو تمہارے گھوڑے اور اسلحے کی میں کوئی ضرورت نہیں. تم گھوڑا اور اسلحہ کیا دو گے؟ یہ اگر اشارہ کرے تو پوری فوج شام اس کو نابود ہو جائے. یہ گھوڑے اور اسلحے پیش کر رہے ہیں تو فقط وہ کر دینا بھی کافی نہیں. ہر طریقے سے میں نے کیا انسان نماز پڑھا روزہ رکھا صاحب یہ بہت مومن ہے. یہ وہ والے مومن تھوڑا معاذ اللہ اور آپ سے بھی معذرت تھوڑا چاپلوس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ لا تنظروا الى طول الركوع والرجل والسجود لان ذلك شيء قد اعتاده ولو تركه استحسن ولكن انظروا الى صدق حديثه واداء امانته. امام معصوم نے فرمایا دیکھو جو لوگ لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں اور دیر تک رکوع کر رہے ہیں، تم یہ لمبے سجدوں کو اور دیر تک کا رکوع نہ دیکھو. کیوں؟ اس لیے جو ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی شے ہو جس کو اس نے اپنی عادت بنا لیا ہو. فلو طرح کوئی توجہ اگر اس چیز کو چھوڑ دے گا تو وحشت محسوس کرے گا، ایسا سوچے گا شاید ہم سے کوئی چیز چھوٹ رہی.
کیا کریں؟ وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى فِقْهِ حدیث